السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی آپ تمام حضرات کو خوش و خرم رکھے اور جس حال میں بھی ہوں آپ تمام حضرات خوش ہوں۔ ناظرین، ایک مسئلہ ہے جو ان دنوں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ دماغ سے بھی نکل گیا اور اس کو بیان نہ کر سکے، آپ حضرات کے سامنے نہ رکھ سکے۔ لیکن بہت سارے احباب فون کر کے بھی پوچھ رہے ہیں، ویسے بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے وقت نکلنے کے بعد بھی کہ ابھی وقت ہے اور وہی ایام چل رہے ہیں، تو اس مسئلے کو لے کر لوگ بہت زیادہ غلو کے اندر مبتلا ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہر سال یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب قربانی والے مہینے کا یعنی بقرعید کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بال اور ناخن یہ نہیں کاٹنے چاہیے، جسم کے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو اور لوگ اس کو جو ہے ایسا درجہ دیتے ہیں جیسا کہ اگر کسی نے اس کو کاٹ لیا، بال کاٹ لیے یعنی اپنی مونچھیں وغیرہ تراش لیں یا ناخن کاٹ لیے تو انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا اور ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح کا ایک میسیج عوام کے درمیان میں اس بات کو لے کر پھیلتا ہے، اور عوام الناس یہی سمجھتی ہے کہ اگر کسی نے بقرعید کے چاند دیکھنے کے بعد بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور صرف اگر یہ بات وہ اپنے تک محدود رکھیں ہے تو تب بھی غلط ہے، لیکن کسی حد تک مان لیا جائے گا کہ چلو ان کے نام کا حصہ ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں، چھوڑو۔ لیکن وہ سب پر ہی یہ حکم لگاتے ہیں، چاہے اس کے نام کا حصہ ہو یا اس کے نام کا حصہ نہ ہو۔ تو اس بات کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکم حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، میں پہلے وہ حدیث آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آپ اسکرین پر اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے جو ہے باز رہو، رک جاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر صاف صاف اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو قربانی کی قید اور شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکم اگر ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے نام کا حصہ ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، یہ حکم ان کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں کہ جن کے نام کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب گھر میں 20 افراد ہیں تو 20 میں سے ایک شخص کے نام کا حصہ ہوتا ہے تو یہ اسی کے لیے ہیں جس کے نام کا حصہ ہوگا۔ بقیہ 19 کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ بال بھی کٹوا سکتے ہیں اور وہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث کے تحت اعلاء السنن ایک کتاب ہے، اس کے اندر مصنف نے لکھا ہے، اسی حدیث کے تحت وہ فرماتے ہیں وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى، کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک خلاف اولا پر محمول ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قربانی بھی کرنا چاہتا ہو، اپنے حصے کی قربانی بھی کر رہا ہو، اور وہ بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد بال کاٹ لے یا ناخن کاٹ لے تو ایسا نہیں ہے اس نے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس نے ایک خلاف اولا کام کر دیا۔ افضل یہی ہے کہ اگر قربانی کرنا آدمی چاہتا ہے، اس کے نام کا حصہ ہے، تو وہ بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کاٹے۔ لیکن علماء نے اس کی وضاحت اچھی طرح کی ہے کہ اگر کسی کی مونچھیں اتنی بڑی ہو گئیں کہ دیکھنے میں بھالو سا نظر آ رہا ہے، یا ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے کہ عجیب سے لگ رہے ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے عجیب عجیب سا لگ رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد بھی بال کٹوا سکتا ہے، اپنی مونچھوں کو تراش سکتا ہے اور ناخنوں کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر کوئی کاٹ لے گا، یا اگر کوئی ناخن یا بال کاٹ لے گا یا کٹوا لے گا تو اس سے قربانی پر بھی کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نام کی اگر قربانی ہونی ہے اور آپ نے بال کاٹ لیے یا کٹوا لیے، ناخن کاٹ لیے کٹوا لیے، تو آپ کے نام کی جو قربانی ہونے والی ہے وہ قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بس بہتر یہی ہے کہ آپ نہ کاٹیں اگر آپ کے نام کا حصہ ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ کاٹنا ہی نہیں ہے، اگر کاٹا تو گناہ ہوگا یا قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ اگر یہ نظریہ ہے تو پھر کاٹنا ہی بہتر ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔